हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे घर की कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब हुई हुई है, क्योंकि काफ़ी वक्त से चूना नहीं किया। पिछले सालों में हम लोगों ने चूना करवाया था, तो उस वक्त से के बाद से काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तो चूना नहीं करवाया, तो जिसकी वजह से हमारा जो है घर जो है ना वो जितनी मर्जी सफाइयाँ कर लें हम लोग वैसे का वैसे ही लग रहा होता है। कुछ ये है कि हमारा इलाका जो है वो सेम ज़्यादा है, यानी जिसकी वजह से ना दीवारों पे भी ऐसे वो हालत जो है ना वो ख़राब सी हो जाती है। हम चूना कर भी लेना तो वो अक्सर ये है कि वो ऐसे अजीब सी हो जाती है, नमी पकड़ पकड़ के, यानी नम ज़्यादा हो के दीवारें जो है ना वो ख़राब सी हो जाती हैं। तो फिर मेरा इरादा हो रहा था कि मैंने कहा इस एक बार ना चूना इसको कर लें, और लेकिन जेब भी जो है ना वो कोई ख़ास इजाज़त नहीं दे रही। तो मैंने सोचा चलो जी हम लोग खुद ही ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने चूना किया था तो घर की सिर्फ ना दीवारें, यानी जो सहन की दीवारें थी ना उसको करके हम लोगों को पता था कि अंदाज़ा था कि चूना यानी कितनी आसानी से हो जाता है। लेकिन यह है कि इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि चलो कमरों को भी करके देखते हैं, हमने कौन सा छतें वगैरह करनी है, तो दीवारें तो हम लोग कर ही लेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले दिखाया है कि पूरे घर की कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब हुई हुई, कमरों की दीवारें भी, और यानी जितनी भी जगह हैं मैंने आपको दिखाई, अपने सीढ़ी वाली साइड, अपने यानी सहन की दीवारें सारी, यानी बहुत ही हालत इनकी ना ख़राब हुई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी हम लोग मिलके जो है ना अपने बच्चों के साथ मिलके तो मैं चूना करवाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड से पूछूंगी तो वो भी ज़्यादा नहीं देंगे, वो यही कहेंगे कि मैं जब आऊँगा घर छुट्टी तो तब करवा दूँगा। तो मेरा दिल हो रहा था कि मैं चलो ना उनको भी सरप्राइज़ दूँ, तो इसलिए फिर हम लोगों ने मिल के सोचा कि चलो जी हम लोग खुद ही जो है ना मिस्त्री बन के तो काम करके देख लेते हैं। लेकिन ये है कि चूना शुरू करने से पहले पहले जो है ना इंसान थोड़ा घबरा रहा होता है, और मैं भी थोड़ा घबरा रही हूँ कि पता नहीं मैं चूना मुकम्मल कर भी पाऊँगी या नहीं। मेरी वालदा जो है वो भी इस चीज़ को जो है ना वो नहीं, यानी हिम्मत नहीं बांध रही। वो यही कहते हैं कि बेटा आप गिर जाओगी, आपका ऑपरेट हुआ हुआ है, बच्ची छोटी है, आप मैनेज नहीं कर पाओगी। तो मुझे वो यही कह रही हैं कि आपको अगर पैसों का मसला है तो मैं आपको करवा देती हूँ। लेकिन हकीकत बताऊँ ना तो मैं सिर्फ जिम्मेदारी से भागती हूँ कि बंदा अगर घर में काम करवाना शुरू कर देना तो फिर जो मिस्त्री लगवाते हैं हम लोग उनकी अलग से एक जिम्मेदारी बन जाती है। सारा दिन मिस्त्रियों के साथ उनको खाना बना के दो, उनको पानी वगैरह बना के दो, चाय बना के दो, फिर अपना बच्चा छोटा हो उसकी अलग से जिम्मेदारी, तो इंसान जो है ना वो डबल खपत वाली काम हो जाता है, यानी डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। क्योंकि हम लोग जब मिस्त्री लगवाते हैं या चूने वाले लोग लगवाते हैं तो वो सारा सामान वो तो नहीं ना वो कर रहे होते हैं, वो हम लोगों को खुद ही उनको मुहैया करके देना पड़ता है, सामान को इधर उधर भी उठा के रखवाना भी पड़ता है। तो मुझे पता था कि हस्बैंड से कहा तो वो भी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उनकी भी यही यानी कहना होगा कि घर में कोई ना कोई बंदा मौजूद हो जो सामान वगैरह को भी आगे पीछे उठा के रखवाए। और वैसे भी हकीकत भी यही है कि जब घर में कोई गैर मर्द जिसको आप लगवाएं काम करवाने के लिए तो उस घर में मर्द का होना ज़रूरी है। तो हम लोग ने सोचा चलो हम लोग जो है मैं अपने बच्चों के साथ मिलके ना चूना कर लेती हूँ। इसलिए पहले तो मैंने जो है ना पूरे घर के जो है ना उछाड़ वगैरह जो है अपने कमरों के वो उतार के मशीन लगाई, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि जब चूना शुरू कर लूँगी तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि घर के कपड़े भी इकट्ठे हुए होंगे, फिर जो हम लोगों ने कमरों में दीवार यानी अलमारियों में उछाड़ डाले होते हैं या अंगीठी पे कपड़े डाले होते हैं या बिस्तरों की चादरें वगैरह, वो मैं चुनने के दौरान जो है वो उस टाइम थकी हुई हूँ तो ना धो सकूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज मशीन लगा के पहले इनको निपटा लेती हूँ, ताकि जब मैं चूना करके हटूँ तो जैसे जैसे मेरी हिम्मत होती जाए, यानी जो जो कमरा हम लोग करते जाएँ उसमें हम लोग सेटिंग भी साथ साथ करते जाएँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा मैं कर भी पाऊँगी, वो तो मैं जब चूना करूँगी तो फिर मुझे पता अंदाज़ा होगा कि मैं एक ही दिन में यानी वो सेटिंग भी कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन सच बताऊँ ना कपड़े तो मैं धो रही हूँ, लेकिन इतनी गर्मी है, यानी सर को ऐसे धूप सी लग रही है, पानी ठंडा ठंडा लग रहा है, और जो धूप है वो कड़ाके की है। और साथ साथ मैं डर भी रही हूँ कि ये ना हो चूना करने से पहले मैं कपड़े धोती धोती बीमार हो जाऊँ, अल्लाह खैर करे। बस ऐसा कुछ भी ना हो, बस अपना जो घर का मैंने अब मिशन सोचा हुआ है ना कि इसको इस बार रंग करके ही छोड़ना है, तो वो मैं कंप्लीट कर लूँ। बस इसी धुन में हूँ कि हाँ आज जो है ना कपड़े जो है ना वो धो लूँ।
اور ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو چھٹی کرواتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کام نپٹاتی جاؤں گی۔ جب سارے کپڑے دھل گئے تو پھر میں نے سوچا چلو اب میں بھی نہا کے نا تھوڑی دیر فریش ہوتی ہوں ریسٹ کر کے، تو پھر اتنی دیر میں جتنے بھی تاروں پہ کھڑے کپڑے خشک ہو جائیں گے تو پھر ان کو اتار کے رکھ دوں گی، اور جتنے بھی پردے ہیں یعنی پردے دھو کے رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی پھر آہستہ آہستہ کر کے ڈال دوں گی تاروں پہ، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ خشک ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں جتنے بھی برتن میں نے اتارے تھے انگیٹھیوں سے یعنی اپنے کمروں کی، تو ان کو بھی دھو کے رکھوں گی۔ ساتھ ساتھ ڈر بھی رہی تھی کہ تھک بھی گئی ہوں تھوڑا، اور مجھے خود بھی یعنی یہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ نہ کہ چونا کرنے سے پہلے بیمار ہو کے لیٹی ہوں۔ تو ساتھ ساتھ گولی بھی کھائی ہے میں نے، اور ساتھ میں نے چائے بھی پی ہے تاکہ میں تھکاوٹ محسوس نہ کروں، کیونکہ بیٹا جو تھا وہ بھی ٹیوشن جاتا ہے، بیٹی جو ہے وہ بھی ٹیوشن گئی ہے، اور جو چھوٹی بیٹی ہے اس کی بھی ذمہ داری وہ اٹھی ہوئی تھی اور ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ تو میں بس اسی لیے کشمکش میں بھی اپنا کام نپٹا لوں، ہسبینڈ کے آنے سے پہلے چونا مکمل کر لوں، بس شوق میں لگی ہوئی ہوں۔ عام روٹین میں اتنی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ گھر کے کپڑے صرف دھونے ہوتے ہیں، لیکن اس بار چونا کرنے کے چکر میں نا میں نے گھر کے سارے اچھاڑ جو ہیں وہ بھی اتارے ہوئے ہیں، پھر اپنے برآمدے کے جو بڑے بڑے پردے ہیں وہ بھی اتار رکھے ہیں تاکہ وہ بھی دھل جائیں۔ ظاہری بات ہے پھر بھی بعد میں بھی اتارنے پڑیں گے، دھونے پڑیں گے، تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس بار گھر کے کپڑوں کے یعنی اپنے ہم لوگ جو ویسے پہنتے ہیں وہ کپڑے دھو لوں گی، ساتھ ساتھ گھر کے بھی جتنے بھی الماریوں کے اچھاڑ ہیں اور پردے جو ہیں وہ سارے ایک باری دھو کے تو ان کو باندھ کے رکھ دوں گی، جیسے ہی چونا ہوگا تو ساتھ ساتھ سیٹنگ بھی کرتی جاؤں گی۔ آہستہ آہستہ کر کے میں نے سارے برآمدے کے کپڑے جو ہیں وہ تاروں پہ لٹکا لیے ہیں۔ اس کے بعد کمروں میں کے دروازوں کے اوپر یا کھڑکیوں کے بھی جو کپڑے ہیں وہ بھی سارے میں نے جو ہے نا وہ بھی لٹکا دیے ہیں۔ اس کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ چلو برتن دھونے بیٹھتی ہوں، ساتھ مجھے اپنی چھوٹی بیٹی پہ بھی دھیان دینا ہے کیونکہ ابھی گھر میں بڑے بچے بھی موجود نہیں ہیں، اور میں نے جو برتن اتار کے رکھے ہوئے ہیں انگیٹھیوں کے وہ دھونے کا پروگرام بنا کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو واکر میں کھڑا کیا ہوا ہے، مجھے اندازہ یہ بھی ہے کہ وہ پانی کی ان کو دیکھے گی تو بار بار آ کے وہ پانی میں ہاتھ مارنے کی کوشش کرے گی۔ تو بس لگی ہوئی ہوں اپنے اب دھن میں مگن ہوئی ہوں کہ جلدی جلدی سے جو ہے نا کام ایک دن میں، میرا تو دل یہ ہو رہا ہے کہ میں بس ایسے چٹکی بجاؤں اور جلدی جلدی سے چونا جو ہے نا وہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات سچ کہوں نا کہ مجھے پھر بھی ایسے جیسے ایک دماغ پہ بوجھ سا، ٹینشن سی، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد میں اتنا یعنی اپنی طرف سے محسوس کر رہی تھی کہ ہیوی کام ہے میرے لیے۔ ایک پہلے جو ہے کافی وقت پہلے میں نے کئی سال پہلے صرف اپنا صحن جو ہے نا وہ کیا تھا چونا، وہ بھی ہمارے والدین وغیرہ نے چونا کروایا تھا نا، تو ان کا چونا بچ گیا تھا، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے چونا کروانا ہے، تو میں نے کہا میں نے چونا نہیں کروانا، اگر بچا ہوا ہے تو مجھے دیتے، بس میں صحن میں جو ہماری دیواروں کے نیچے نیچے چونا گرا ہوا ہے میں وہاں سے کر لیتی ہوں۔ تو اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا مشکل تو ہوگی کیونکہ اس وقت تو بچی نہیں تھی چھوٹی، تو بڑے بچے جو تھے ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب مجھے تھوڑا سا اس لیے گھبرا رہی ہوں کہ بچی بھی چھوٹی ہے، اس کے ساتھ پہلے گھر کے کام جو کرتی ہوں مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اب چونا پتہ نہیں میں کر پاتی ہوں یا نہیں، کیونکہ عام روٹین میں ہی میں جب گھر کے کام نپٹا رہی ہوتی ہوں تو میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا یہ اندر آ کے نا کوئی نہ کوئی بکھراؤ جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے کہ میرے لیے گھر کا کام کرنا پہلے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ میرے لیے ایک ایکسٹرا کام تھا جسے میں کرنے جا رہی ہوں، تو پھر اس لیے تھوڑی سی گھبرا بھی رہی ہوں۔ پھر یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ چلو اللہ خیر کرے، اللہ میاں ہمت دے گا تو میں یہ کر لوں گی، اور ساتھ اپنی بیٹی کو بھی سنبھال لوں گی، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ بہت بڑی ہو رہی ہے، تھوڑے تھوڑے یہ ہے کہ واکر میں بھی کھیلتی بھی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی ٹائم تنگ بھی کرنے لگ جاتی ہے، واکر میں بھی اکتا جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ واکر سے یہ 2-3 دفعہ گری بھی ہے، تو کیونکہ جو اس کے نا واکر کے پہیے جو ہیں وہ یعنی ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس کو ریپیئر تو کر دیتے ہیں لیکن یہ آئے دن کہیں نہ کہیں پھنساتی، تو پھر وہ اکثر یہ ہے کہ پھر سے نکل کے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس لیے بھی گر جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اس پہ نظر ہی نہیں جاتی، ویسے تو ہم سبھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن جب ہوتا یہی ہے کہ جب ہم لوگ نہیں دیکھتے اسی وقت یہ اکثر گر جاتی ہے، اور صبح بھی گر گئی تھی، ماتھے پہ تھوڑی سی چوٹ آئی، شکر ہے بچت ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ کہ اکثر لوگ ہوتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ سوچیں کہ یہ اتنا کھپت کر رہی ہیں کہ ویڈیو وائرل ہو جائے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں سوچ رہی ہوں ویڈیو وائرل ہو نہ
ہو، کم از کم اسی بہانے ہمارا گھر جو ہے وہ مکمل صاف بھی ہو جائے گا، چونا بھی ہو جائے گا اور ایک شکل اس کی نکل آئے گی۔ ویسے تو ہم لوگ شاید کبھی کتنا عرصے بعد یعنی کرتے، اور اب میں نے سوچا کہ چلو میں اکثر ولاگ بنا رہی ہوتی ہوں تو میری یعنی گھر کو صاف کرنے کے باوجود بھی گھر جو ہے وہ اتنا نیٹ اینڈ کلین نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلے میں گھر کی صفائی بھی مکمل کر لوں گی اور اسی بہانے چونا بھی ہو جائے گا، اور پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کام میں بزی رکھے تو ڈپریشن سے بھی بچا رہتا ہے۔ تو میں خود اپنے ہسبینڈ کا بھی انتظار کرتی رہتی ہوتی ہوں، تو میں پھر اس لیے سوچتی ہوں کہ چلو میرے اتنے دن جو ہے وہ اور آگے ہو جائیں گے، مطلب کہ انتظار کی گھڑیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ جتنے دنوں میں میرا چونا مکمل ہو جائے گا تو میرے ہسبینڈ کے آنے کا بھی ٹائم جو ہے وہ نزدیک ہو جائے گا، کیونکہ صحیح بتاؤں نا تو اس سے پہلے جب میں سوشل میڈیا پہ بھی نہیں تھی تو گھر میں اور بچے بھی چھوٹے تھے تو میں جلدی جلدی کام نپٹا کے سارا دن دیواریں دیکھ دیکھ کے ڈپریس ہوتی رہتی تھی، اور دن جو ہے نا وہ گن گن کے گزار رہی ہوتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کب چھٹی آئیں گے، جس کی وجہ سے میں اکثر بیمار ہی ہوئی رہتی تھی۔ اب بھی بیمار تو ہوتی ہوں لیکن یہ کہ میڈیسن وغیرہ میں ریگولر کھاتی ہوں، اب سوشل میڈیا جوائن کیا ہے تو اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، ڈپریشن وغیرہ سے بندہ بچا رہتا ہے، اور میں اس طرح گھر کے کاموں میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں اور ٹائم بھی گزرنے کا پتہ نہیں لگتا۔ اس طرح پھر اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ تنگ بھی کرے تو انسان کو اتنا فیل نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ میں جب بھی کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں تو میری بیٹی جو ہے نا وہ بھی ارد گرد پھر رہی ہوتی ہیں، جیسے ابھی بھی گھر میں بڑے بہن بھائی اس کے نہیں ہیں تو یہ میرے ارد گرد ہی گھومتی پھر رہی ہے۔ میں نے بھی اس کو نہیں پھر بار بار جھٹکایا، میں نے کہا چلو ابھی آرام سے کھڑی ہے، دیکھ ہی رہی ہے نا، تو میں نے اس لیے اس کو میں نے کہا چلو کھڑی رہے گی دیکھتی رہے گی، اگر تنگ کرے گی زیادہ تو پھر میں برتنوں کو چھوڑ کے اس کو پہلے جھولے میں جا کے ڈال دوں گی۔ لیکن یہ کہ پہلے بھی اس کو میں نہلا کے تو جھولے میں ڈالا ہوا سو کے ہی اٹھی ہے، تو اس میں مجھے وہاں پہ اس کو جا کے جھولا دیتے ہوئے بھی ٹائم ہی لگ جانا تھا، اس میں سونا تو تھا نہیں، تو اس لیے پھر میں نے کہا چلو جتنی دیر کھڑی آرام سے تو میں اپنے کام جو ہے وہ نپٹاتی جاتی ہوں۔ یوں کر کے میں نے سارے جو برتن ہیں نا وہ دھو لیے ہیں۔ تو آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میں کافی محنت سے ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازماً کیا کریں اور ویڈیو پوری واچ کیا کریں۔ جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ ویڈیو جہاں ہم نے کام جو ہے وہ 10 منٹ میں ختم کرنا ہے، وہاں ویڈیو کے چکر میں ہمیں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ وہ کام مکمل کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں اور میری سپورٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، چینل اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔